بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ بیٹا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم ایس ایس ٹی کا باب نمبر 2 پڑھ رہے ہیں، پاکستان کے طبعی خطہ جات۔ بیٹا پچھلے لیکچر میں ہم نے دریا سندھ کے میدان اور پاکستان کے ساحلی علاقہ جات کے بارے میں پڑھا تھا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ دریا سندھ کے میدان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، دریا سندھ کا بالائی میدان اور دریا سندھ کا زیری میدان۔ یہ ہموار میدان ہے اور یہ میدان دریاؤں کی لائی ہوئی نرم اور زرخیز مٹی سے بنا ہے۔ دریا سندھ کے بالائی میدان کو 5 دریا سیراب کرتے ہیں اور زیری میدان کو 1 دریا سیراب کرتا ہے۔ بیٹا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پاکستان کے ساحلی علاقہ جات کے بارے میں پڑھا تھا کہ پاکستان کے ساحلی علاقہ جات بحیرہ عرب کے ساحل کے ساتھ ساتھ واقع ہیں اور پاکستان کی اہم بندرگاہیں بھی ان علاقہ جات میں ہی واقع ہیں۔ بیٹا آج کا ہمارا عنوان ہے باہمی انحصار۔ آج ہم باہمی انحصار کے بارے میں پڑھیں گے۔ بیٹا ایک معاشرے میں رہتے ہوئے ہر انسان کو دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا اور نہ ہی اپنی تمام ضرورتیں خود پوری کر سکتا ہے۔ زندگی کو بہتر اور اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے ہر شخص کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے۔ بیٹا مثال کے طور پر کوئی اناج اگاتا ہے تو کوئی کپڑا بنتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے تو کوئی صنعت و حرفت سے وابستہ ہے۔ ان سب کا انحصار ایک دوسرے پر ہوتا ہے۔ بیٹا جیسا کہ آپ کے پیرنٹس بھی کوئی نہ کوئی جاب کرتے ہوں گے اور وہ جو ارن کرتے ہیں اس سے آپ کی اور اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کپڑے چاہیے تو وہ مارکیٹ سے خرید لیتے ہیں۔ یہ کپڑا مارکیٹ میں کہاں سے آتا ہے؟ بیٹا کسان کپاس اگاتا ہے، جب کپاس تیار ہو جاتی ہے تو وہ اسے گاؤں سے شہروں میں بیچنے کے لیے لاتا ہے، جسے حکومت خرید کر ٹیکسٹائل انڈسٹریز کو مہیا کرتی ہے۔ کپاس سے پہلے دھاگا تیار ہوتا ہے اور دھاگے سے مختلف ڈیزائنز کے کپڑے بنتے ہیں جسے تاجر خرید کر مارکیٹ میں لاتے ہیں۔ اس طرح کپڑا ہم تک پہنچتا ہے۔ بیٹا آپ نے دیکھا کہ کیسے سب لوگ ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے تمام ممالک بھی ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ پاکستان چاول، پھل، سوتی کپڑا اور کھیلوں کا سامان باہر بیچتا ہے اور ادویات، کاریں، مشینری، ہوائی جہاز وغیرہ باہر کے ممالک سے درآمد کرتا ہے۔ اسے باہمی انحصار کہتے ہیں۔ بیٹا اب ہم آتے ہیں ریڈنگ کی طرف۔ باہمی انحصار سے مراد افراد کا اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے پر انحصار کرنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے اور وہ اپنی کئی ضروریات کے لیے دوسروں کا محتاج ہے۔ انسان کی اجتماعی زندگی باہمی تعلقات کی وجہ سے قائم ہے۔ معاشرے میں لوگ مختلف پیشوں سے منسلک ہوتے ہیں، مثلاً کوئی اناج اگاتا ہے تو کوئی کپڑا بنتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے تو کوئی صنعت و حرفت سے وابستہ ہے۔ ان سب کا انحصار ایک دوسرے پر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں بھی لوگ مختلف پیشوں سے وابستہ ہیں جن کا انحصار ایک دوسرے پر ہے۔ دنیا میں کچھ ممالک معدنی وسائل مثلاً تیل، گیس اور کچھ زرعی پیداوار میں خود کفیل ہیں، یعنی تیل، گیس اور زرعی پیداوار ان کے ممالک میں بہت زیادہ ہیں، انہیں یہ چیزیں باہر کے ممالک سے نہیں لینی پڑتی۔ وسائل کی یہی تقسیم باہمی انحصار کا سبب بنتی ہے۔ تو بیٹا وہ ممالک جن میں تیل، گیس اور زرعی پیداوار زیادہ ہے وہ ان چیزوں کو باہر کے ممالک کو دیتے ہوں گے اور ان کے بدلے میں ان سے کچھ لیتے ہیں۔ اسے ہم کہتے ہیں باہمی انحصار۔ اچھا بیٹا ہمارا جو یہاں پہ سوال بنتا ہے وہ ہے، بیٹا یہ چاروں سوال ہم کر چکے ہیں، آج ہم نے کرنا ہے آخری سوال، سوال نمبر 5، باہمی انحصار کی تعریف کریں۔ اس کا جواب یہیں سے ہے، باہمی انحصار سے مراد افراد کا اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے پر انحصار کرنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، وہ اپنی کئی ضروریات کے لیے دوسروں کا محتاج ہے۔ انسان کی اجتماعی زندگی باہمی تعلقات کی وجہ سے قائم ہے۔ معاشرے میں لوگ مختلف پیشوں سے منسلک ہوتے ہیں، مثلاً کوئی اناج اگاتا ہے تو کوئی کپڑا بنتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے تو کوئی صنعت و حرفت سے وابستہ ہے۔ ان سب کا انحصار ایک دوسرے پر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں بھی لوگ مختلف پیشوں سے وابستہ ہیں جن کا انحصار ایک دوسرے پر ہے۔ دنیا میں کچھ ممالک معدنی وسائل مثلاً تیل، گیس اور کچھ زرعی پیداوار میں خود کفیل ہیں۔ وسائل کی یہی تقسیم باہمی انحصار کا سبب بنتی ہے۔ بیٹا اس سوال کا اتنا جواب ہے، ٹھیک ہے۔
بیٹا اس کے ساتھ ساتھ ہم کریں گے خالی جگہ پر کریں۔ پاکستان میں سطح کے لحاظ سے ڈیش حصے یا خطے ہیں 5۔ کوہ کا سلسلہ پاکستان کے ڈیش میں ہے شمال۔ پاکستان کی سب سے بلند چوٹی ڈیش ہے کیٹو۔ قراقرم کے پہاڑوں کے درمیان ڈیش کی وادی ہے گلگت۔ سوال نمبر 3 دیکھیں، صحیح پر ٹک اور غلط پر کراس کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، پاکستان اور چین نے مل کر شاہراہ ریشم کی تعمیر کی، ٹک۔ نمبر 2، کوئٹہ، چمن اور زیارت سطح مرتفع پوٹوار کے علاقے ہیں، بیٹا یہ غلط ہے تو یہ آئے گا کراس۔ نمبر 3، پاکستان کے 3 صوبوں کی سرحدیں سمندر سے ملتی ہیں، غلط۔ بیٹا اب آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سوال نمبر 5 کا جواب اور اس کے ساتھ ساتھ خالی جگہ اور یہ جو صحیح غلط میں نے آپ لوگوں کو کروائے ہیں ان کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے۔